علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس رب کائنات نے آج ہمیں 14واں روزہ نصیب فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس دوسرے عشرہ مغفرت کے صدقے سے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ معزز سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ زہیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ زہیب۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے راشد بھائی۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا ایک مرتبہ پھر برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے مدعا خوانی کے لیے آپ تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ کرہت ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرہت مام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم
میں جی رہا ہوں میں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں میں زمانے میں آپ ہی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کرہت بھی لگی ہے روزہ پر نور پر میری آنکھیں لگی ہے روزہ پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں میں شب و روز حاضری کے لیے کرہت بھی ایمان کی روشنی کے لیے شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے راشد بھائی، بہت ہی پیارے انداز میں اور محبت کے ساتھ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اس کے رب سے ملاقات کے وقت۔ معزز سامعین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر سے علامہ صاحب کو جوائن کریں گے، تب تک
آمین. بریک کے بعد برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک بار پھر سے تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا سیگمنٹ فضائل رمضان و روزہ اور سوال و جواب. علامہ صاحب کی طرف چلیں گے. علامہ صاحب, سب سے پہلے آپ کو پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پبلک ہمیں بہت سراہ رہی ہے اور آپ کی محبت کو سلام پیش کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اور علامہ صاحب, نبی کریم رؤوف الرحیم کی شجاعت و عفو درگزر کا کوئی واقعہ بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت ایک شور ہوا. شور میں لوگوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں کہ مدینہ پر کسی بیرونی فوج نے حملہ کر دیا. کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. تمام لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. کسی میں بھی اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے چل کر اصل واقعہ معلوم کر سکے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر زین ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ کے ارد گرد چکر لگا کر واپس آ گئے اور کہا کہ یہ بس محض افواہ ہی ہے, حقیقت نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعتی تھی کہ جب سارا اہل مدینہ گھبرایا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر پورا شہر گھوم کر آئے اور لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے تو ایک بوڑھی عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی. راہ گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتی تھی. کچھ دن بعد وہ عورت نظر نہ آئی جو آپ پر کچرا ڈالتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے یا اس بوڑھیا کا کیا حال ہے کہ جو کچرا ڈالا کرتی تھی. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بوڑھیا بیمار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب اس بوڑھیا نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میری عیادت کے لیے تشریف لیں تو وہ شرم کے مارے پانی ہو گئی اور شرمندہ ہو گئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی ایک اعلیٰ مثال تھی کہ جس نے ایسی دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب, سوال و جواب کی طرف آئیں گے. ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہے. قرآن شریف میں جو 14 سجدے آتے ہیں وہ ایک اسی ٹائم ادا کیا جائے یا پھر آخر میں 14 ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ابراہیم نے سوال کیا ہے. افضل تو یہی ہے کہ سجدے والی آیات پڑھے اور سجدہ کر لے, لیکن اگر وقت نہیں ہے یا مجبوری ہے کوئی تو وہ جو ہے بعد میں اکٹھا کر کے ان کو کر سکتا ہے, اکٹھا سجدہ بھی ادا کر سکتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگلا سوال ہے عنبر مشی کا. اگر کسی نے سپارہ پڑھنے کے لیے دیا ہے اور اس میں جو سجدہ آیا ہے وہ پڑھنے والے پر لازم ہے یا نہیں, یا پھر وہ ادا کرے گا جس نے پڑھنے کے لیے دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سجدے والی آیات جو شخص تلاوت کر رہا ہے تو سجدہ اسی پر ہی فرض ہوگا, اور جو سن رہا ہے تو اس پر بھی فرض ہوگا بلکہ واجب ہوگا. تو صرف اسی کو ہی کرنا پڑے گا جو پڑھ رہا ہے یا جو سن رہا ہے. جس نے پڑھنے کے لیے دیا ہے اس پر سجدہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ. آخری سوال ہے علامہ صاحب, زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری ہے یا نہیں؟ مطلب بعض دفعہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں اور سامنے والا اب ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ لیتا ہو لیکن ہم اس کی مجبوری یا غربت کو دیکھ کے ہم دے رہے ہوں, تو یہ کہہ دینا ضروری ہے یا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ یہ افضل یہی ہے, بلکہ اچھا یہی ہے کہ نہ بتا دے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے نہ لینا چاہتا ہو, لیکن وہ تو اس کی نیت تو زکوٰۃ کے پیسے دینے کی ہے, تو اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی کیونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے. لیکن مناسب یہی ہے کہ بتا دے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں آپ کو. جزاک اللہ. معزز سامعین, وقت ہوا اگلے سیگمنٹ کا. اگلے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کمنٹس ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. سامعین, وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا. واقعہ معراج
پیش کر رہے تھے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام براق یعنی کہ آپ کی سواری کا انتظام کرتے ہیں. 40,000 براق میں سے ایک براق منتخب ہوتا ہے. اس کے بعد فرعون کا واقعہ آتا ہے، قبر کا احوال بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو فرعون کی نوکرانی کا واقعہ بھی بتایا مختصر سا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے سے بوسہ دے کر بیدار کیا، خواب محو میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے جگایا وہ واقعہ بیان کیا. آج ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے. پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی اور آواز دے کر مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ دنیا کی عمر اب اتنی ہی رہ گئی ہے جس قدر اس بوڑھی عورت کی. بے نمازیوں کے سروں کو پتھروں سے کچلتے ہوئے دیکھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات زکوٰۃ کے منکروں کو کانٹے دار پتھر آگ کے انگارے کھاتے ہوئے دیکھا. غرض یہ کہ برے لوگوں کی برائیاں اور سزا، نیک آدمیوں کا ثواب دیکھا. راستے میں عجیب و غریب مشاہدات کیے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، وقت ہوا ہے اختتام کا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر بنا سکیں اور آپ تک وہ بات پہنچا سکیں جس کے آپ منتظر ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور طریقے سے سیگمنٹ بنائیں یا پھر اس میں مزید اضافہ کریں تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجئے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے روزے میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے بھی روزہ دکھا دیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی